حال ہی میں ہونے والی فوجی افسران اور عدلیہ کے ججز کی ملاقات کا اپڈیٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ کس ملک کی اہم شخصیت سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ ملاقات پلان کی گئی۔ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آج میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے جاتے تو کون سی نئی تاریخ دی جا سکتی ہے۔ ججز نے کس افسر کو بلا کے، کس شخصیت کو بلا کے بریفنگ لی۔ یہ بریفنگ پیور صرف بریفنگ تھی، اس میں کوئی تھریٹ اور کوئی دھمکی یا کوئی ایسی آف دی ریکارڈ بات نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک سٹوری ہے جس میں سارا کچھ طے ہو چکا تھا۔ فوج کے کتنے ٹروپس جو ہیں وہ کس کس سرحدوں پہ اس وقت پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر انہیں واپس بلایا گیا تو سرحدوں پر نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ ملکی حالات واقعی اس نیش پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت واقعی ہی الیکشن ممکن نہیں۔ حکومت کو ریلیف ملنے کا قوی امکان ہے، اور اگر حکومت کو ریلیف مل گیا تو پی ٹی آئی کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اور آپ سن رہے ہیں اس وقت سیاسی بحران بہت زیادہ ہے، نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے غصے کی باتیں ہو رہی ہیں، پر ابھی حال ہی میں ہونے والی فوجی افسران اور عدلیہ کے ججز کی ملاقات کا اپڈیٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ میں اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوجی افسران اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز یا اعلیٰ عدلیہ کی ایک اہم شخصیت کی کس ملک کی اہم شخصیت سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ ملاقات پلان کی گئی۔ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آج میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ نے کیا سوچا ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے جاتے تو کون سی نئی تاریخ دی جا سکتی ہے۔ فوجی افسران کی بریفنگ کے بعد ججز نے کس افسر کو بلا کے، کس شخصیت کو بلا کے بریفنگ لی اور یہ طے کیا کہ یہ بات اب حتمی ہے کہ جو فوجی افسران نے بریفنگ دی ہے اس کو اب ہم نے کنفرم کر لیا ہے، اب ہم اس پہ اپنے فیصلے پہ غور و فکر کریں گے۔ تو ناظرین، میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں تاکہ بر وقت خبر آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت چرچا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اور 2 ججز ان کے ہمراہ تھے، ان کی چیمبر میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشن 3 افسران نے جا کے ان کو بریفنگ دیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بریفنگ پیور صرف بریفنگ تھی، اس میں کوئی تھریٹ اور کوئی دھمکی یا کوئی ایسی آف دی ریکارڈ بات نہیں تھی، یہ صرف بریفنگ تھی۔ اور یہ ملاقات جو ہے بیسیکلی یہ ملاقات جو ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک سٹوری ہے جس میں سارا کچھ طے ہو چکا تھا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بریفنگ اس لیے دی گئی کہ ملکی سیاسی دفاعی صورتحال سے چیف جسٹس کو آگاہ کیا جا سکے اور ان کو یہ بتایا جا سکے کہ فوج کے کتنے ٹروپس جو ہیں وہ کس کس سرحدوں پہ اس وقت پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر ان کو واپس بلایا جا سکتا ہے، اگر انہیں واپس بلایا گیا تو سرحدوں پر نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس پر یہ بریفنگ دی گئی اور چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بڑا سیریسلی اس بات کو خوشائن قرار دیا اور یہ بریفنگ کو جو ہے وہ انہوں نے منوان تسلیم بھی کیا۔ پر جب عدلیہ سے یہ فوجی افسران ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشن واپس روانہ ہوئے تو چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ فوری طور پہ ڈی جی آئی بی اسد عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ فؤاد، اس طرح کر کے ان کا نام ہے، تو انہیں طلب کیا گیا اور انہیں طلب کر کے یہ کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے فوجی افسران نے بریفنگ دی تھی اس پہ کاؤنٹر کوسچنز کیے گئے ڈی جی آئی بی سے
جب ان سے کاؤنٹر کوسچن کیے گئے تو انہوں نے ہو بہو وہی جواب دیے جو ملٹری افسران جو ہیں چیف جسٹس کو بتا کے گئے تھے، جس پہ چیف جسٹس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ آپس میں ججز نے مشاورت کی اور یہ طے کیا کہ ملکی حالات واقعی اس نیشت پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت واقعی ہی الیکشن ممکن نہیں۔ آئندہ یعنی کہ کل جو ہونے جا رہا ہے وہ میں اپنا ذاتی حیثیت میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ جو ہے اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس پہ ریویو ضرور کریں گے۔ اس پہ ریویو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی درخواست پہ بھی ہو سکتا ہے اور حکومتی درخواست پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پہ ریویو کروانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حکومتی ڈیٹ جو 8 اکتوبر ہے اس پہ الیکشن چلے جائیں۔ 8 اکتوبر پہ الیکشن نہیں جائیں گے۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ جلد الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک بہت اہم میٹنگ راولپنڈی میں ہوئی تھی ایک ملک کی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ۔ یہ ملٹری آپریشن جو فوجی افسران جو تھے جو ملے تھے چیف جسٹس کو، اس ملاقات سے پہلے ان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، ملک کی اعلیٰ شخصیت سے، جس میں یہ بات پہ آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر ملکی حالات سازگار نہیں ہیں تو الیکشن والے 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ جس کے بعد تینوں افسران نے آ کے معزز جج صاحبان کو بریفنگ دی اور بریفنگ دے کے انہیں یہ بتایا کہ ملکی حالات اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ابھی جو صورتحال سامنے آئی اور جس طرح کا حالات بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ کا کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نہیں ہو سکتے۔ 8 اکتوبر کی بجائے یہ الیکشن کوئی 2 ماہ لیٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2 ماہ اگر لیٹ ہوں گے یہ الیکشن تو مئی میں نہیں ہوں گے، جون میں نہیں ہوں گے، جولائی میں نہیں ہوں گے، تو اگست میں ضرور ہونے چاہیے۔ جو جولائی اگست کی دوبارہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اگر جولائی اگست کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آ گئی تو حکومت کو ریلیف ملنے کا قوی امکان ہے۔ اور اگر حکومت کو ریلیف مل گیا تو پی ٹی آئی کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، عمران خان جو ہیں وہ کیا سوچیں گے اور کیا آنے والے وقت میں ان کی حکمت عملی ہوگی، اس پہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ پر ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عدلیہ کے حوالے سے بات چیت کرنا شروع کر رکھی ہے کہ ان کو اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے اور اپنے فیصلے پر پیرا دینا چاہیے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں۔ جیسے ہی میرے پاس نئی اپڈیٹ آئیں گی میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔